یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایام منا، ایام تشریق کے روزے رکھتی تھیں، اور ہشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1996۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1997، 1998۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1997، 1998۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے اس کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منا، ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے۔ اور ابن شہاب نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن سعد نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1999۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عمر بن محمد نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2000۔